حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، نسل فالس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائیں عدو جل کر، مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ حمد ہے اس پاک پروردگار کی جس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، اور درود ہو اس مصطفیٰ پر جس نے اس رب کو ظاہر فرمایا۔ حمد ہے اس پروردگار کی جس نے ہمیں انسان کیا، اور درود ہو اس مصطفیٰ پر جس نے ہمیں ایمان دیا۔ حمد ہے اس رب کی جس نے ہمیں بولنا سکھایا، اور درود ہو اس مصطفیٰ پر جس نے ہمیں کلمہ پڑھایا۔ حمد ہے اس رب کی جس نے ہمیں ایمان دیا، اور درود ہو اس مصطفیٰ پر جس نے ہمیں قرآن دیا۔ حمد ہے اس رب کی جس نے جنت کو بنایا، اور درود ہو اس مصطفیٰ پر جس نے اس جنت کو بسایا۔ حمد ہے اس رب کی جس نے دوزخ کو بھڑکایا، اور درود ہو اس مصطفیٰ پر جس نے اس بھڑکتے کو بجھایا۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سخت ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، تو درود ہو اس مصطفیٰ پر جس نے اس بھڑکتے کو بجھایا۔ حمد ہے اس رب کی جس نے آسمان نبوت پر مختلف تارے کھلائے، انبیاء بھیجے، رسول بھیجے، اور درود ہو اس مصطفیٰ پر جس نے اپنے دامن نور میں یہ سارے کے سارے تارے چھپائے۔ اللہ نے ماقبل الانبیاء کو جو شان عطا کی وہ بھی اور اس سے بڑھ کر عطا فرما کر مصطفیٰ کو بھیج دیا۔ حمد ہے اس رب کی جس سے سب کی ابتدا ہے، اور درود ہو اس نبی خاتم پر جس پر سب کی انتہا ہے، کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان۔ اور درود ہو اس مصطفیٰ پر جس نے پڑھا لا الہ الا اللہ، حمد ہے اس رب کی جس نے کہا محمد رسول اللہ۔ اللہ پاک جل جلالہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب جانے کنین حضور رحمت دارین رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت معناز میں ہدیہ رند پاک پیش کیا۔ اللہ پاک آنا بیٹھنا سنا سنانا آپ کی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کا ذوق سلامت رکھے، باذوق نظر آ رہے ہیں۔ تھوڑا سا آپ کا تعاون چاہیے ہوگا، میں بھی پچھلے ایک منٹ میں بیان کر کے آیا ہوں، انشاءاللہ کمی نہیں ہوگی، لیکن تھوڑا سا آپ کا تعاون سبحان اللہ کے ساتھ چاہیے ہوگا۔ انشاءاللہ مجھے سنانے کا لطف آئے گا، آپ کو سننے کا لطف آئے گا۔ اللہ پاک ہمارا سنا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ انسان کی کامیابی کے دو بنیادی اصول ہیں۔ اللہ پاک نے کامیاب لوگوں کا قرآن پاک میں جہاں پر بھی ذکر کیا ان دو اصولوں کو بیان کیا، فرمایا آمنوا وعملوا الصالحات۔ جہاں پر بھی یہ ذکر کیا ہے کہ کامیاب ہو گئے یہ لوگ، کامیاب ہو گئے، کامیاب کون کامیاب ہوئے؟ فرمایا وہ جو ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کیے۔ اگر بندے کا عقیدہ درست کوئی نہیں تو اس کو کوئی بھی عبادت فائدہ نہیں دے گی۔ بندے کا عقیدہ درست نہیں، بندہ مسلمان ہی نہیں، وہ جتنی مرضی عبادتیں کرتا رہے اس کو کوئی عبادت فائدہ نہیں دے گی۔ عقیدہ درست ہونا ضروری ہے تاکہ عبادت فائدہ دے۔ اب اگر ایک بندے کا عقیدہ ہی درست نہیں، وہ ہزاروں نمازیں پڑھے کوئی فائدہ نہیں، عقیدہ ہی درست نہیں، جتنے ہی روزے رکھ لے کوئی فائدہ نہیں، عقیدہ درست نہیں، جتنی ہی نمازیں پڑھ لے کوئی فائدہ نہیں، عقیدہ درست نہیں، جتنی ہی زکاتیں دے لے کوئی فائدہ نہیں، عقیدہ درست نہیں، کتنے ہی کعبے کے چکر لگا لے کوئی فائدہ نہیں۔ میں کہ عقیدہ درست نہیں نا، کعبے کے چکر لگا لگا کے تجھے تو چکر آ جائیں گے پر ان چکروں کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ تو کامیابی کے لیے سب سے پہلے عقیدہ درست ہونا ضروری۔ عقیدہ اگر درست نہیں تو کوئی بھی نیک اعمال فائدہ نہیں دے سکتا۔ دوسری چیز، عقیدہ تو بندے کا درست ہے لیکن اعمال میں کمی ہے، نیک عمل صحیح طریقے سے کرتا نہیں، اب بھی بندہ کامل طور پر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یعنی اگر کامیاب ہونا ہے تو عقیدہ بھی درست ہونا ضروری ہے اور اعمال صالح ہونا بھی ضروری ہے۔ تو آج عقیدے کے موضوع پر
کام کروں گا. ہمارا عقیدہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کو بشر بنایا. مصطفیٰ کو کیا بنایا جی؟ جو مصطفیٰ کی بشریت کا انکار کرے وہ کافر ہے. قرآن پاک سے ثابت ہے، قرآن پاک کا انکار کفر. تو مصطفیٰ کو بشر بنایا، لیکن فرق ہے مصطفیٰ میں اور ہم میں. کیا فرق؟ ہم وضو کر کے 1 منٹ کے لیے بھی سو جائیں، لمحہ بھر کے لیے بھی سو جائیں، وضو ٹوٹ جائے، میرے مصطفیٰ ساری رات سوئے رہے وضو نہ کریں. بشر ہے لیکن افضل البشر ہے، بشر ہے لیکن نوری بشر ہے. لوگ اعتراض کرتے ہیں دیکھو جی یہ اہل سنت والے کہتے ہیں نبی کو نور اللہ کا ترجمہ کریں تو بنتا ہے اللہ کا نور. معاذ اللہ، اگر نبی اللہ کے نور ہو گئے تو اللہ کے نور میں تو کمی آ گئی. اللہ کے نور کا ٹکڑا نبی کو کہتے ہیں. میں کہ یہ اعتراض درست نہیں، یہ باتیں درست نہیں. جس طرح ہمارے کمزور ذہنوں کو بھٹکایا جاتا ہے، ہم نبی کو اللہ کے نور کا ٹکڑا نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں اللہ نے نبی کے نور کو پیدا فرمایا. نبی کے نور کو اللہ نے پیدا فرمایا. پھر کہتے ہیں جی اچھا ایک قاعدہ پہلے سن لیں. قاعدہ یہ ہے کہ جب بھی اعتراض کیا جائے تو متضاد چیزوں میں اعتراض ہوتا ہے، اپوزٹ اعتراض ہوتا ہے. جیسے میں ابھی کہوں رات ہے کہ آپ نے کھانا کھا لیا، آپ کو کہیں سب بات کو سمجھ نہیں آ رہی، کوئی جوڑ بن نہیں رہا کلام کا. رات ہے یا آپ نے کھانا کھا لیا، جوڑ تو یوں بنتا نا، آپ پوچھتے بھی رات ہے یا دن، اندھیرا ہے یا اجالا، صبح ہے یا شام. بات تو تب بنتی نا کہ اپوزٹ متضاد اعتراض ہو. ساری زندگی سے اعتراض کرتے چلے آ رہے ہیں. نبی نور ہے کہ بشر کے اعتراض کرنا ہی درست پوائنٹ. نبی کا لا گیا. آج تک شاید آپ نے یہ بات نہیں سنی ہوگی، ساری زندگی ہوگی اعتراض کر رہے. نبی نور ہے کہ بشر، میں کہ اعتراض ہی درست کوئی نہیں. بشر کے مقابلے میں آتا ہے غیر بشر، بشر کے مقابلے میں آتا ہے جن، بشر کے مقابلے میں آتا ہے فرشتہ. اعتراض کیا ہوگا؟ نبی بشر ہے کہ غیر بشر، نبی بشر ہے کہ جن، نبی بشر ہے کہ فرشتہ. جواب کیا دیں گے کہ نبی بشر، نبی بشر. دوسرا اعتراض نبی نور ہے کہ نور کے مقابلے میں کیا آئے گا جی؟ اندھیرا. تو اعتراض کیا بنے گا؟ نبی نور ہے کہ غیر نور، نبی نور ہے کہ اندھیرا، نبی نور ہے کہ غیر نور. جواب کیا دیں گے کہ نبی نور. تو ثابت ہوا میرا نبی نور بھی ہے، میرا نبی بشر بھی. سبحان اللہ. ساری زندگی سے جس کے پیچھے ہم پاگل ہوئے پڑھتے پھر رہے ہیں، اعتراض ہی کوئی نہیں. اچھا دوسری بات، حضور کے دنیا میں جلوہ فرمانے سے پہلے اللہ کے بڑے پیارے رسول، بڑے پیارے نبی تشریف لائے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام. نام حضرت عیسیٰ روح اللہ. میرے ساتھ دہرائیں ذرا، حضرت عیسیٰ روح اللہ. حضرت عیسیٰ روح اللہ کا مطلب اللہ کی روح، اللہ کی روح. کیا ہے عیسیٰ اللہ کی روح؟ وہ کافر ہو جائے گا بھائی. اللہ جسم و جسمانی سے پاک ہے، اللہ یہ ہماری چیزوں سے پاک ہے، اللہ کو اس کی ضرورت ہے. اور عیسیٰ کو روح اللہ کہتے ہو. میں کہ جی عیسیٰ کو روح اللہ کیوں کہتے ہو؟ کہنے لگا جی مولوی صاحب عیسیٰ کو روح اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ کے اندر روح کو ڈالا. میں کہ تیرے اندر کس نے ڈالا؟ میرے اندر کس نے ڈالا؟ اللہ نے ڈالا نا بھائی. عیسیٰ میں اللہ تبارک و تعالیٰ روح کو ڈال دے یا روح کو ڈلوائے، عیسیٰ روح اللہ ہو جائے تو ہم میں بھی تو اللہ ہی ڈلوا رہا ہے. اس قائدے کے تحت میں کہ جی میں بھی روح اللہ تھے، تسی بھی سارے اور کہنا قاری صاحب تسی گل سمجھے نہیں. میں کہ سمجھانا گل کی ہے. اور کہنا قاری صاحب حضرت عیسیٰ اور ہمارے مابین میں فرق ہے. میں کہا جی کیا فرق ہے؟ کیا فرق یہ ہے کہ ہم کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرتا ہے ہم 120 دن تک ماں کے پیٹ میں رکھتے ہیں. 120 دن کے بعد روح کو جسم میں ڈالا جاتا ہے. 120 دن تک صرف وہ گوشت کا ٹکڑا ہوتا ہے. اور جب اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا، ماں کے رحم میں رکھا، ماں کے رحم میں بطن ابر میں جلوہ فرما ہوئے، تھوڑا ہی وقت گزرا ہوگا اللہ نے روح کو داخل کروا دیا، اللہ نے روح کو ڈلوا دیا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر حضرت عیسیٰ کی روح کا اہتمام کیا. اس وجہ سے عیسیٰ روح اللہ ہو گئے. میں کہتی اچھا اگر کوئی کام خاص طور پر ہو تو اس کی اضافت رب کی طرح ہو جاتی، رب کی طرف ہو جاتی ہے. کہنے لگا جی ہاں. میں کبھی سن لے، سورج بھی نور ہے، چاند بھی نور ہے، ستارے بھی نور ہے، آگ بھی نور ہے، نبی بھی نور ہے. ہم سورج کو نور اللہ نہیں کہتے، ہم ستاروں
ہو گئے. تو نبی عیسیٰ کے روح اللہ ہونے سے اللہ کی شان میں فرق نہیں. عیسیٰ روح اللہ ہو سکتے ہیں تو نبی روح اللہ کیوں نہیں ہو سکتے؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، سورۃ المائدہ ہے، فرمایا یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما تخفون کنتم من الکتاب من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. فرمایا اے اہل کتاب، اے عیسائیوں، تمہارے پاس میرا وہ شانوں والا رسول آیا جو تمہاری چھپی ہوئی باتوں کو جانتا بھی ہے اور تمہیں بتاتا بھی ہے. قرآن سے پہلے جو کتابیں لوگوں نے ان کو بدل دیا، اپنے حساب سے تبدیلیاں کر دی. اس واقعے کے شان نزول میں مفتی قاسم دامت برکاتہ علیہ لکھتے ہیں، ایک عیسائی حضور کی بارگاہ میں آیا، کہنے لگا مجھ سے بدکاری ہو گئی، زنا ہو گیا. اسلام میں زنا کی سزا یہ ہے، شادی شدہ بندہ زنا کرے اس کو پتھر مارتے رہے جب تک وہ نہ مرے، اس کو پتھر مسلسل مارتے رہے. یہ ایک سزا کسی بندے کو مل جائے دنیا سے اس برائی کا خاتمہ ہو جائے. تو کہتا ہے مجھ سے بدکاری ہو گئی. میرے آقا نے فرمایا، بڑے مزے کے جملے، آقا نے فرمایا تہاڈی کتاب دے نال سزا دواں کہ اپنی قرآن دے نال سزا دواں. کہا تمہاری کتاب سے فیصلہ کروں اپنی کتاب سے؟ کہنے لگا جی ہماری کتاب سے فیصلہ کرو. میرے لجپال آقا نے فرمایا جاؤ اس کو رجم کر دو، پتھر مار کے اس کو شہید، پتھر مار کے اس کو قتل کر دو. وہ کہنے لگا جی یہ سزا تو ہماری کتاب میں نہیں. میرے آقا نے فرمایا دکھا کتاب. وہ لایا وہ کتاب جس نے تبدیلی کر چکا تھا، جس کے صفحے اکھاڑ چکا تھا. اور کہنے لگا جی دیکھو اس کتاب کے اندر تو نہیں. میرے لجپال آقا نے غیب کی خبر دیتے فرمایا فلاں گرجا گھر میں جا، فلاں کلیسے میں جا، اس کے بکسے کے اندر جو کتاب رکھی ہے نا وہ اٹھا کر لے کر آ. وہ لے کر آتا ہے اور میں تو پڑھے گا یا میں پڑھتا ہوں؟ کہنے لگا جی میں ہی پڑھتا ہوں. میں اچھا پڑھنے لگا. پڑھنے جب اس لائن پر پہنچا جہاں پر یہ سزا لکھی تھی، اس لائن پر ہاتھ رکھ لیا، جب لگا کر اگلی لائن پر پہنچ گیا، اگلی لائن پڑھنے لگا. مصطفیٰ نے کہا ٹھہر جا، وہ جو لائن کراس کر کے جا رہا ہے نا اسی سے تو میں نے سزا سنائی ہے. سبحان اللہ. تو فرمایا اے اہل کتاب تمہاری طرف میرا وہ شان والا رسول آیا جو تمہاری باتوں کو جانتا ہے اور ظاہر کرتا ہے. اور فرمایا سنو، ساری باتیں نہیں بتاتا، یا عفو عن کثیر، بہت ساری باتوں کو معاف بھی کر دیتا ہے. فرمایا کہ جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. پیچھے فرمایا تمہارے پاس میرا وہ رسول آیا جو تمہاری چھپی ہوئی باتوں کو بیان کرتا ہے. اس آیت کے اگلے حصے میں یوں نہیں فرمایا وقد جاءکم، بلکہ فرمایا قد جاءکم. اسی آیت کے تسلسل میں فرمایا قد جاءکم، اسی آیت کے ضمن میں فرمایا تاکہ پتہ لگ جائے وہ شانوں والا رسول جو تمہاری چھپی ہوئی باتیں جانتا ہے، وہ شانوں والا رسول جو تمہاری چھپی ہوئی باتوں کو ظاہر کرتا ہے، وہ جو آنے والا ہے وہی تو نور بنا کر بھیجا ہے. وہی نور بنا کر بھیجا ہے. اور نور کی تعریف بہت سارے علماء نے کی. میں امام غزالی کی تعریف جو انہوں نے کی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. امام غزالی فرماتے ہیں نور کہا جاتا ہے النور جوہر مجرد ظاہر لذاتہ و مظہر لغیرہ. فرماتے ہیں نور ایک ایسا جوہر ہے، ایک ایسا خزانہ ہے جو خود تو ظاہر ہوتا ہی ہے لیکن جو اس کے لڑ لگ جاتا ہے یہ اس کو بھی ظاہر کر دیتا ہے. نور فرمایا ایسا جوہر ہے کہ جس کو وضاحت کی ضرورت نہیں ہوتی اور جو اس کے ساتھ تعلق جوڑ لیتا ہے یہ نور اس کو بھی چمکا دیتا ہے. میں نے کہا جی میرے آقا ایسے ظاہر ہیں، ایسے ظاہر ہیں کہ کائنات کا ذرہ ذرہ جانتا ہے کہ یہ محبوب کائنات ہیں. ایسے ظاہر ہیں، ایسے ظاہر ہیں کہ پتھر بھی جانتے ہیں کہ یہ محبوب کائنات ہیں. کبھی تو مصطفیٰ گزرتے ہیں تو کلمہ پڑھنے لگ جاتے ہیں. ایسے ظاہر ہیں کہ کنکر بھی جانتے ہیں کہ یہ محبوب کائنات ہیں، کبھی تو کلمہ پڑھنے لگ جاتے ہیں. ایسے ظاہر ہیں کہ پانی بھی جانتا ہے کہ رب کے محبوب ہیں، کبھی تو انگلیوں سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں. پھر کبھی ایسے ظاہر ہیں کہ یہ آسمان کے بادل بھی جانتے ہیں مصطفیٰ کائنات کے محبوب ہیں، رب کے محبوب ہیں، کائنات کے محبوب ہیں، تبھی تو یہ بادل مصطفیٰ پر سایہ کرتے ہیں. ایسے ظاہر ہیں کہ درخت اپنی جڑیں اکھیڑ کر آپ کی خدمت میں آ کر سلامیاں دیتے ہیں. میرے مصطفیٰ کا نور ایسا ظاہر ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ جانتا ہے کہ مصطفیٰ محبوب کائنات ہیں اور ایسے مظہر ہے
جس کو ان سے تعلق ہو جاتا ہے، جس کو ان سے نسبت ہو جاتی ہے، میرا رب اس کو بھی چمکا دیا کرتا ہے، میرا رب اس کو بھی روشن کر دیتا ہے کہ نور جب آدم کی پیشانی میں چمکتا ہے تو ان کو مسجود ملائکہ بناتا. سبحان اللہ. بڑا مشہور واقعہ ہے نا، جب آدم کی پیشانی میں چمکا، رب نے فرمایا سجدہ کرو فرشتوں کو، فرشتوں نے سجدہ کیا. اچھا بڑی مزے کی بات درمیان میں عرض کرتا چلوں، شیطان نے 600 کروڑ برس اللہ کی عبادت کی. آج کی دنیا میں شیطان کو پہچاننے کا انوکھا فارمولا، 600 کروڑ سال شیطان اللہ کی عبادت کرتا رہا. 600 کروڑ سال کے بعد اللہ نے آدم کو بنایا، فرمایا میرے نبی کو سجدہ کر. شیطان نے کہا میں نہیں کروں گا، میں اس سے بہتر ہوں. اب پتہ کی بات اب بتانے لگا. آج بھی شیطان کے چیلے چماٹے عبادت کہو تو کریں گے. شیطان کو کہا عبادت کر، عبادت کرتا رہا. کہا تعظیم نبی کر، مکر گیا. آج بھی شیطان کے چیلے چماٹے عبادت کہو تو کریں گے، کریا کریا بستی بستی گاؤں گاؤں جا کر کریں گے. نبی کی تعظیم کا کہو تو ٹیڑھ پیڑ پہ جائیں گے. سمجھ جانا کن لوگوں سے تعلق ہے. تو بات کر رہا تھا نبی ظاہر ایسے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ جانتا ہے، مجھے ایسے کہ جن کو ان سے نسبت ہو گئی رب نے ان کو بھی چمکا دیا، ان کو بھی منور کر دیا. تو یہ نور جب پیشانی آدم میں چمکتا ہے مسجود ملائکہ بنتے ہیں. یہ نور جب نوح کی پیشانی میں چمکتا ہے نجی اللہ بنتے ہیں. یہ نور جب ابراہیم کی پیشانی میں چمکتا ہے خلیل اللہ بنتے ہیں. یہ نور جب اسماعیل کی پیشانی میں چمکتا ہے ذبیح اللہ بنتے ہیں. یہ نور جب حضرت ہاشم کی پیشانی میں چمکتا ہے، جس راستے سے گزرتے ہیں پتھر سلامیاں پیش کرتے ہیں. یہ نور عبد المطلب کی پیشانی میں چمکتا ہے، ابرہا کے ہاتھی سجدہ کرتے ہیں. یہ نور حضرت عبداللہ کی پیشانی میں چمکتا ہے، جس راستے سے گزرتے ہیں درختوں اور پتھروں سے آواز آتی ہے السلام والصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. یہ نور حضرت آمنہ کے بدن میں چمکتا ہے. حضرت آمنہ فرماتی ہیں جب تک میرا لال، جب تک میرے محبوب میرے بدن میں رہے، میرے پیٹ میں رہے، ہر مہینے اللہ کے نبی آ کر مجھے بشارتیں دے کر جاتے. کہتی ہے پہلے مہینے حضرت آدم میرے خواب میں آتے ہیں، دوسرے مہینے حضرت شیش میرے خواب میں آتے ہیں، تیسرے مہینے حضرت ادریس میرے خواب میں آتے ہیں، چوتھے مہینے حضرت نوح میرے خواب میں آتے ہیں، پانچویں مہینے حضرت ہود میرے خواب میں آتے ہیں، چھٹے مہینے حضرت ابراہیم میرے خواب میں آتے ہیں، ساتویں مہینے حضرت اسماعیل میرے خواب میں آتے ہیں، آٹھویں مہینے حضرت موسیٰ میرے خواب میں آتے ہیں، نویں مہینے حضرت عیسیٰ میرے خواب میں آتے ہیں. یہ انبیاء باری باری میرے خواب میں آ کر مجھے بشارتیں دیتے آمینہ تجھ کو مبارک ہو، وہ اللہ کے محبوب کی ماں بننے والی ہے. تو ظاہر ایسے کائنات کا ذرہ ذرہ جانتا ہے کہ مصطفیٰ محبوب کائنات ہیں. مجھے ایسے کہ جن کو ان سے تعلق ہو جائے میرا رب ان کا بھی روشن کر دیتا ہے. آدم کی پیشانی میں چمکتے ہیں، مسجود ملائکہ بنتے ہیں. ابراہیم کی پیشانی میں چمکتے ہیں، نوح کی پیشانی میں چمکتے ہیں، نجی اللہ بنتے ہیں. ابراہیم کی پیشانی میں چمکتے ہیں، حبیب اللہ بن جاتے ہیں. اسماعیل کی پیشانی میں چمکتے ہیں، ذبیح اللہ بن جاتے ہیں. ہاشم کی پیشانی میں چمکتے ہیں، ہاشم کی پیشانی میں چمکتے ہیں، پتھر سلام کرتے ہیں. عبد المطلب کی پیشانی میں چمکتے ہیں، ہاتھی سجدہ کرتے ہیں. عبداللہ کی پیشانی میں چمکتے ہیں، جس راستے سے گزرے درخت بھی پتھر بھی سلامیاں پیش کرتے ہیں. حضرت آمنہ کے بدن اطہر میں چمکتے ہیں. آمنہ کہتی ہے 9 مہینے تک اللہ کے نبی آ کر بشارتیں دیتے ہیں. پھر اسی نور کی چمک ابو بکر پر پڑتی ہے تو صدیق بنا دیتی ہے. اسی نور کی چمک ابو بکر پر پڑتی ہے صدیق بنا دیتی ہے. اسی نور کی چمک جا کے بہنا ذرا بڑا بڑا جملہ دے کے جانے لگا میں. اسی نور کی چمک ابو بکر پر پڑتی ہے صدیق بناتی ہے، عمر پر پڑتی ہے فاروق اعظم بناتی ہے، عثمان پر اس نور کی چمک پڑتی ہے ذوالنورین بنا دیتی ہے. اس نور کی چمک علی پر پڑتی ہے شیر خدا بنا دیتی ہے. اس نور کی چمک بلال حبشی پر پڑتی ہے عاشقوں کا امام بنا دیتی ہے. اس نور کی چمک عبد القادر پر پڑتی ہے غوث اعظم بنا دیتی ہے. اس نور کی چمک نعمان بن ثابت پر پڑتی ہے امام اعظم بنا دیتی ہے. اس نور کی چمک احمد رضا پر پڑتی ہے اعلیٰ حضرت بنا دیتی ہے. اور اس نور کی چمک کراچی میں بیٹھے الیاس قادری پر پڑتی ہے امیر اہل سنت بنا
دیتی ہے، شکل بنا دیتی ہے. ابھی ہم کہتے ہیں چمک تجھ سے باتیں ہیں، سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے برستا نہیں، دیکھ کر اپنے رحمت ہم بدوں پر بھی برسا دے، برسانے والے کیا کھائے گئے غلاموں سے مجھے امیر عجب کھانے کھانے والے، اور تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، مجھے جو مردہ ہے وہ خود مردہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم آزم سے چھپ جانے والے اور رہے گا انہیں کا چرچا رہے گا، ہو جائے چل جانے والے کسی کے پٹائے سے جب بڑھائے خود اللہ تعالیٰ تیرا ورفعنا لك ہے سایہ زبر بول ہے والا تیرا شکر ہے الجا تیرا، اور مٹنے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. کیوں؟ کیونکہ حسان بن ثابت کہتے ہیں آقا آپ جیسے سونا نبی، آپ جیسے پیارا میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں، اور دیکھتی بھی کیسے، کہا آپ جیسا سونا کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا. خلقتا مبرعا من کل عیب کأنک قد خلقتا کما تشاء. اور جب یہ شان گولڑے کے تاجدار نے دیکھی وہ کہتے ہیں مکھ چند بدر شاشانی ہے متھے چمک دی لاٹ، نورانی ہے کالی ظلم دی اکھ، مستانی ہے مخمول اکھی ہمت بھریا اس سلگت دو میں جانا کھا میں جانے جہانا کھا سجا کھا تے رب دی میں شانہ کھا جس شان تو شانہ سب بڑھیا سبحان اللہ ما اجمالہ کا ما احسانہ کا ما اکمالہ کا کتے میرے علی کتے میری سنا مستاق اکھی کتے جان. نعرے تکبیر. میرا دل کر رہا ہے اعظم چشتی کی خدمت میں چکر لگانے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جب اعظم چشتی نے مصطفیٰ کے حسن کو سبحان اللہ، صرف نظر نہیں پیش کروں گا، پورا واقعہ کریں گے تو وقت زیادہ ہو جائے گا. آپ ماشاءاللہ کافی دیر سے بیٹھے ہیں، میں بھی سمجھتا ہوں ظاہر ہے ہم جلدی نہیں سنیں گے تو صبح فجر میں کہاں اٹھیں گے. سبحان اللہ. اللہ کے ریز محفل سے ہم جائیں تو صبح فجر کی نماز با جماعت. سبحان اللہ. اعظم چشتی نے جب مصطفیٰ کو حسن دیکھا، اعظم چشتی کہتا کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے جنہیں بھر کے سنائیاں رکھیاں نے، تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنوں بے کے چند شرماوے. سبحان اللہ. تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنوں بے کے چند شرماوے. ادھی راتی دل چڑھ جاوے جے سونا رخ تو نکاب اگاوے. جو نکلے سیر کرن تو سارا گلشن شیش لواوے، نالے دھرتی لکھ جاوے جے او رکھے ہاتھ بھلا وچ ہاتھ بھلا تو بڑھ جاوے. توبہ توبہ حسن سجدہ اے جان نہ چلی جاوے، کیے اجاز نظر وچ ہوگی جو آوے وک جاوے. جیڑو کھولے پیج زلف دے رائی راہ بھول جاوے. جیڑو کھیلو کھولے پیج زلف دے رائی راہ بھول جاوے. دھرتی بجلی لشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے. علم خدا نے اینا دیتا اکلا وچ نہ آوے، عقل خدا نے اتنی دیتی علم وچ نہ آوے. توبہ توبہ حسن سجنا اے چال نہ چلی جاوے. آج بیٹا سونا باہی سانو کدھرے نظر نہ آوے. میرے آقا ظاہر ایسے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ جانتا ہے کہ مصطفیٰ محبوب کائنات، اور مظہر ایسے کہ جس کو ان سے تعلق جڑ گیا میرے رب نے اس کو بھی چمکا دیا. ابھی میں بات کر رہا تھا قد جاءکم من اللہ نور، وہ آیت اٹھی رہ گئی ہے. فرمایا قد جاءکم من اللہ نور. ابو محمد حسین بن مسعود بغوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت میں لفظ نور سے مراد مصطفیٰ کی ذات. علامہ خازن فرماتے ہیں اس آیت میں لفظ نور سے مراد مصطفیٰ کی ذات. علامہ صابی فرماتے ہیں اس آیت میں لفظ نور سے مراد مصطفیٰ کی ذات. علامہ ملا علی قاری فرماتے ہیں اس آیت میں لفظ نور سے مراد مصطفیٰ کی ذات. علامہ محمود علوسی فرماتے ہیں اس آیت میں نور سے مراد مصطفیٰ کی ذات. یعنی جتنے بھی لوگوں نے تفسیر کی ترجمہ کیا
مفسرین کہتے ہیں اس آیت میں کہ جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، لفظ نور سے مراد میرے آقا کی ذات، اور خود مصطفیٰ نے اپنا نور ہونا بیان کیا۔ یہ لوگ جو کہتے ہیں جی بخاری دکھاؤ بخاری دکھاؤ، میں کہ جی بنا عشق نبی پڑھتا ہے جو بخاری آتا ہے، بخار نہیں آتی بخاری، ہم سے سن بخاری، ہم سنائیں گے، سبحان اللہ، ہم سنائیں گے بخاری۔ امام بخاری کے استاد اور آپ کے استاد کے استاد امام عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ، آپ حضرت جابر ڈائریکٹ صحابی سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت جابر کہتے ہیں سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اول شیء خلقہ اللہ تعالی، کہتے ہیں میں نے آقا سے پوچھا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس کو پیدا کیا؟ تو میرے آقا نے فرمایا ہوا نور نبی کا یا جابر خلقہ اللہ تعالی، اے جابر وہ تیرے نبی کا نور ہے جس کو رب نے سب سے پہلے پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ، اے جابر وہ تیرے نبی کا نور ہے جس کو رب نے سب سے پہلے پیدا فرمایا۔ اس نور کو پیدا کر کے اس نور میں ہر بھلائی کو رکھ دیا، پھر اس نور کو پیدا فرمانے کے بعد ہر چیز کو پیدا فرمایا، اور 12,000 سال تک مقام قرب میں اپنے سامنے اس نور کو فائز کیا۔ 12,000 سال کے بعد نور کے 4 حصے کیے، اور میں پہلے حصے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش و کرسی کو بنایا، دوسرے حصے سے حاملین عرش کو بنایا، تیسرے حصے سے خازنین کرسی کو بنایا، چوتھے حصے کو 12,000 سال تک مقام محبت پر قائم رکھا۔ 12,000 سال کے بعد اس چوتھے حصے کو 4 حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصے سے لوح کو بنایا، ایک دوسرے حصے سے قلم کو بنایا، تیسرے حصے سے جنت کو بنایا، چوتھے حصے کو پھر 12,000 سال تک مقام خوف پر قائم رکھا۔ 12,000 سال کے بعد اس چوتھے حصے کے 4 جز بنائے، ایک جز سے فرشتوں کو بنایا، ایک جز سے سورج کو بنایا، تیسرے جز سے چاند اور ستاروں کو بنایا، چوتھے جز کو مکان رجا میں 12,000 سال تک قائم رکھا۔ 12,000 سال کے بعد اس چوتھے جز کے پھر 4 حصے بنائے، ایک حصے سے علم کو بنایا، ایک دوسرے حصے سے عقل کو بنایا، تیسرے حصے سے عصمت و توفیق کو بنایا، چوتھے حصے کو مقام حیا میں 12,000 سال تک رکھا۔ 12,000 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نور پر نظر فرمائی، اللہ کے نظر فرمانے سے اس نور کو پسینہ آیا، اس نور کے 1,24,000 قطرے ٹپکے، اللہ نے ہر قطرے کے بدلے نبی اور روح کے رسول کو پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ، ہر قطرے کے بدلے نبی اور روح، نبی اور رسول کی روح کو پیدا فرمایا۔ پھر فرماتے ہیں انبیاء روح، انبیاء کی روح نے، رسولوں کی روح نے، انبیاء کی روحوں نے، رسولوں کی روحوں نے سانس لیا، اللہ نے ہر سانس کے بدلے اولیاء کو پیدا فرمایا، صدیقین کو پیدا فرمایا، شہداء کو پیدا فرمایا، صلحاء کو پیدا فرمایا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نور کے لیے 12,000 بندے پیدا فرمائے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے جابر سن لے، والعرش والکرسی من نوری، اے جابر عرش بھی میرے نور سے ہے، کرسی بھی میرے نور سے ہے، والملائکۃ من نوری، فرشتے بھی میرے نور سے ہیں، والجنات من نوری، وما فیہا من النعیم من نوری، جنت بھی میرے نور سے ہے اور جنت کے اندر نعمتیں بھی میرے نور سے ہیں، والملائکۃ السماوات السبع من نوری، 7 آسمانوں کے فرشتے میرے نور سے ہیں، والشمس والقمر والکواکب والکواکب من نوری، تو میں سورج بھی میرے نور سے ہے، چاند بھی میرے نور سے ہے، ستارے بھی میرے نور سے ہیں۔ فرمائے یہ صدیق، یہ اللہ کے اولیاء، یہ ربانی جی، یہ روحانی جی، یہ سارے میرے نور کے فیض سے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12,000 پردے پیدا فرمائے، 12,000 پردوں میں سے ہر پردے میں 1,000 سال تک اس نور کو رکھا۔ یہ مقام ابدیت، مقام صدق و صبر، مقام سکینہ تھا۔ اللہ نے اس مقام پر 1,000 سال تک میرے نور کو رکھا۔ پھر اللہ نے اس نور کو زمین پر ٹھہرایا، زمین پر جلوہ دکھایا، زمین پر متمکن کیا۔ اس نور کی وجہ سے مشرق بھی چمک گیا، مغرب بھی چمک گیا، اور ایسے چمکا جیسے اندھیری رات میں چراغ چمکتا ہے، ایسے چمکا جیسے چراغ چمکتا ہے۔ اور پھر بتاتے ہیں میرے آقا اے جابر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد حضرت آدم کو زمین سے پیدا فرما کر ان کی پیشانی میں میرے نور کو رکھا۔ حضرت آدم
سے حضرت شیش میں وہ نور منتقل ہوا، حضرت شیش سے طیب سے طاہر، طاہر سے طیب پشتوں پر وہ نور منتقل ہوتا ہوتا عبد المطلب تک پہنچا، عبد المطلب اس کے بعد حضرت عبداللہ سے حضرت آمنہ کے بطن اطہر پر پہنچا، حضرت آمنہ کے بطن اطہر سے اللہ نے مجھے سلطان الانبیاء بنا کر، سردار الانبیاء بنا کر اور روشن چہرے والوں کا قائد بنا کر دنیا میں بھیج دیا۔ اے جابر، اس طرح رب نے تیرے نبی کے نور کی تخلیق فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جابر، اس طرح رب نے تیرے نبی کے نور کی تخلیق فرمائی۔ اچھا، صحابی کہتے ہیں حضور علیہ السلام جب کلام کرتے حضور کے سامنے کے دانتوں میں تھوڑا سا فاصلہ تھا، اس فاصلے سے نور کی کرنیں نکلتی۔ صحابی کہتے ہیں حضور کا جب چہرہ دیکھتے کأن الشمس تجری فیہ، یوں لگتا حضور کے چہرے میں سورج طلوع ہو رہا ہے۔ صحابی کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر اور میرے چہرے پر ہاتھ پھیر دیا، برکت یہ ہوئی میں جب بھی کسی اندھیرے کمرے میں جاتا وہ کمرہ روشن ہو جاتا۔ میں کہ جس نبی کا ہاتھ سینے پر لگے، سینے کو روشن کر دے، اس نبی کے اپنے نور کا عالم کیا ہوگا، اپنے نور کا عالم کیا ہوگا۔ کالے رنگ کا سانی سوار غلام ہو، حضور کی خدمت میں پانی پیش کرے، میرے آقا ید اللہ والا ہاتھ پھیرے، چمکا کر رکھ دے، غلام واپس آقا کے پاس جائے، آقا پہچاننے سے انکار کر دے، آقا آنکھیں بھی ہوتے کالا کلوٹا سی، تو تے سونا ہے، تو تے چودھویں چاند ہر چمکتا ہے، تو میرا غلام کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں آقا میں ایسے بندے کا لڑ لگا ہوں، ایسے نبی کا کلمہ پڑا ہے جو ایمان، جو قوت کے اندھیروں کو بھی دور کر دیتے ہیں۔ میرے چہرے کا اندھیرا دور ہو گیا تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ سبحان اللہ، میرے چہرے کی سیاہی دور ہو گئی تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ اچھا، بڑی مزے کی بات، اللہ فرماتا ہے کہ جاءکم من اللہ نور، میں نے نور بھیجا، میں نے نور بھیجا، نبی کہتے ہیں میں نور بن کر آیا، نبی کہتے ہیں میں، اللہ فرمائے میں نے نور بنا کر بھیجا، نبی کہتے ہیں میں نور بن کر آیا۔ نبی کی امی جان ولادت اور خلیل کہتی ہے خرج منی نور، مجھ سے نور نکلا۔ نبی کی رضائی امی جان حضرت ریما سعدیہ جب حضور کو لے کر گھر گئی، واقعی تو سٹاپ لگاتا ہوں ذرا، سہیلیاں 2-3-4 دن کے بعد نا اکٹھی ہوگی حلیمہ کے گھر، حلیمہ بڑی امیر ہوگی، حلیمہ اتنے پیسے کتوں آئیں گے، بات کیا ہے؟ حلیمہ ہم دیکھ رہی ہیں 2-3-4 دنوں سے بڑے بڑے لوگوں کے گھر، بڑے بڑے امیروں کے گھر رات کے وقت چراغ بجھ جاتا ہے، تیرا بیٹا ساری رات ہی روشن رہتا ہے، تیرا گھر ساری رات ہی روشن رہتا ہے۔ حلیمہ اتنے پیسے کہاں سے آ گئے، اتنی امیر کیسے ہو گئی؟ حلیمہ کہتی میں تمہیں بتاتی ہوں، آؤ، اور جو تمہیں روشنی نظر آتی ہے وہ ہے کس چیز کی؟ ہاتھ پکڑ کر سہیلیوں کا، ان عورتوں کا اس کمرے میں لے جاتی ہے جہاں میرے مصطفیٰ آرام فرما رہے ہوتے ہیں، مصطفیٰ کی طرف اشارہ کر کے کہتی ہے ما کننا نحتاج الی السراج من یوم اخذناہ، کہتی ہے جس دن سے یہ مصطفیٰ میرے آنگن میں آئے ہیں، میرے بیڑے میں آئے ہیں، مجھے کسی دیے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، کہتی میں پنچھڑے نے سارے ہی چراغ جدو تو یہ سونا میرے گھر تشریف لے آیا، نہ دیے کی ضرورت نہ مشعل کی حاجت، جب روشنی تو نے پائی حلیمہ۔ تو حضور کہے میں نور بن کر آیا، اللہ فرمائے میں نے نور بنا کر بھیجا، حضور کی امی جان کہے مجھ سے نور نکلا، حضور کی رضائی امی جان کہے حضور نور، حضور کے صحابہ کہے حضور نور، ہماری امی جان ام المومنین عائشہ صدیقہ فرمائے میرے سرتاج نور، کیسے نور کے میرے کمرے میں آئے، گھومی ہوئی سوئی مل جائے، سبحان اللہ۔ ہمیں ہماری امی جان کہے حضور نور، حضور کے صحابہ کہے حضور نور۔ آج 1450 سال گزرنے کے بعد وہ پاگل مولوی کہے حضور نور نہیں تھے، تیرے میرے جیسے بشر تھے، تو ہم اس مولوی کی تو نہیں مانیں گے، ہم مانیں گے خدا کی، ہم مانیں گے مصطفیٰ کی، تو ہم مانیں گے وہ جو کہا خدا نے، ہم مانیں گے وہ جو کہا مصطفیٰ نے، اور جس کو نظم کیا بریلی کے شانے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور میرا سب گھرانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
تعالیٰ نے محبوب کو یہ شان دی ہے. لوگ کہتے ہیں جی رجتے ہی نہیں حضور کی شانیں بیان کر کر کے. میں کہ نبی ہی اتنا پیارا ہے ہمارا دل ہی نہیں بھرتا. ساری زندگی اللہ کا بھی موقع دینا, ذکر کرتے کراتے رہے, ہم پھر بھی نہیں رج سکتے, ہم پھر بھی رج نہیں سکتے, کیونکہ یہ ہماری دنیا میں پہچان ہے. دنیا میں ہماری ایمان ہے, ایمان پہچان ہے. یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ایمان دیا اور مصطفیٰ کا غلام بنایا. سبحان اللہ. یہ بہت بڑی نعمت ہے رب تبارک و تعالیٰ کی. اچھا دنیا میں مصطفیٰ نظر آنا چاہیں تو نظر آ سکتے ہیں, لیکن ہماری آنکھوں میں وہ پاور نہیں, نظر نہیں کے نظر آئیں. اگر ہمیں دیدار نہیں ہو رہا نا, لوگ کہتے ہیں جی اگر نبی حاضر و ناظر ہیں, نبی سنتے بھی ہیں دیکھتے بھی ہیں, تو نبی کو کہو نا ہمیں آگے اپنا جلوہ دکھاؤ. میں کہ نبی کی طاقت بڑی, ہماری آنکھ نہیں دم لا سکتی, نبی کی طاقت بڑی. اچھا عالم تصور میں لے کر جانا چاہوں گا میں آپ کو. عالم تصور سے مصطفیٰ کی بارگاہ میں سوال کیا, یا رسول اللہ دنیا لڑ رہی ہے, جھگڑ رہی ہے, ایک بار سرے عام محفل میں چلے آئیے نا, اپنا جلوہ دکھائے, رولا ہی رک جائے. عالم تصور میں آقا دنیا لڑ رہی ہے کہ سنتے دیکھتے نہیں, حاضر و ناظر نہیں, کیسے سن سکتے ہیں, کیسے دیکھ سکتے ہیں, کیسے مدد کر سکتے ہیں, زندہ ہیں تو کیسے ہیں. یا رسول اللہ ایک بار ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں عالم تصور میں, ایک بار سرے عام جلوہ دکھا دے, رولا رک جائے. جب عالم تصور میں آقا سے یہ سوال کیا نا, تو ایک غراٹے دار چماٹا آیا منہ پہ. کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں جلوہ دکھاؤں تو سب مان جائے. ابو جہل نے بھی تو دیکھا تھا مانا, ابو لہب نے بھی تو دیکھا تھا مانا. کہا دنیا میں نظر نہیں آؤں گا, یہ بھی امتحان ہے, قبر میں نظر آؤں گا, یہ بھی امتحان ہے. دنیا میں نظر نہیں آؤں گا, یہ بھی امتحان ہے, قبر میں نظر آؤں گا, یہ بھی امتحان ہے. فرمایا دنیا میں نظر نہیں آؤں گا, دیکھوں کوئی مانتا ہے کہ نہیں, قبر میں نظر آؤں گا, دیکھوں کوئی پہچانتا ہے کہ نہیں, اور دنیا میں جو مانے گا وہی قبر میں پہچانے گا, وہی قبر میں پہچانے گا. اس لیے میرے روزہ لکھتے ہیں, آج لے ان کی پناہ, آج بدل مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان لیں. وہاں تو سب نے ماننا ہے, وہاں تو سب نے ماننا ہے, وہاں کوئی انکار نہیں کر سکتا, بلکہ جو انکار کرے گا نا اس کا ستیہ ناش ہوگا. قیامت کے دن حضور جب تک شفاعت نہیں کروائیں گے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. حضور فرماتے سب سے پہلے شفاعت کا دروازہ میرے لیے کھلے گا, اور میں شفاعت کر کر کے اپنے غلاموں کو جنت میں لے جاؤں. اچھا آخری باتیں ہیں, دیکھو کیسے کریم آقا, اللہ کرے یہ باتیں آپ کو چوٹ کریں. دنیا میں آئے ربی حبلی امتی, دیکھو کیسے کریم آ گیا. صحیح بات ہے, ہم ساری زندگی حضور کا احسان اتار ہی نہیں سکتے کسی بھی طریقے سے. ساری زندگی حضور کی باتیں کرتے رہو نہیں اتر سکتا ہے. دنیا پر آئے ربی حبلی امتی, امت کی فکر, دنیا میں رہے امت کی فکر. جب جلوہ دنیا سے رخ زیبا کو چھپایا تب بھی ہونٹ حرکت کر رہے ربی حبلی امتی. قیامت کے روز ایک صحابی نے پوچھا آقا قیامت میں آپ سے ملنا چاہیں تو کیسے ملیں, آپ کہاں ملو گے. دیکھو میرے لجپال آقا کی شفقت اس امت پر, آقا فرماتے مجھے حوض کوثر پر آ کر مل لینا. صحابی نے کہا آقا اگر وہاں نہ ملے تو کہاں ڈھونڈوں. فرمایا پل صراط پر آ جانا. صحابی نے عرض کی آقا وہاں نہ ملے تو کہاں ڈھونڈوں. فرمایا میزان پر آ جانا. عرض کی آقا یہاں کر کیا رہے ہوں گے. فرمایا پل صراط پر رب کی بارگاہ میں پل صراط کے قریب سجدہ کر کے رب سلم کی صدا لگا کر امتیوں کو پل پار کرا رہا ہوں گا, امتیوں کو پل پار کرا رہا ہوں گا. آقا حوض کوثر پر کیا کریں گے. فرمایا اپنے پیاسے امتیوں کی پیاس کو بجھا رہا ہوں گا. آقا میزان پر کیا کریں گے. فرمایا جس کی دولے گھٹ رہی ہوں گی, جس کی نیکیاں کم ہو رہی ہوں گی, اس کی نیکیاں بڑھا کر رب سے بخشوا رہا ہوں گا. اگر میرے آقا دنیا میں آئے امت کو یاد رکھیں, دنیا میں رہیں امت کو یاد رکھیں, قیامت کے دن بھی امت کو یاد رکھیں. اے امتی تو مصطفیٰ کو کیوں نہیں یاد کرتا ہے. آج کو نماز پڑھو, نماز پڑھنے کی فرصت نہیں. آج کو مصطفیٰ کی تعلیمات پر عمل کرو, فرصت نہیں. آج کو مصطفیٰ کی سنتوں کو اپنا لو. کہ جی مولوی صاحب 21ویں صدی ہے, دنیا چاند پر پہنچ گئی, تم کہتے ہو وہ مٹی کے برتن لے کے بیٹھو, زمین پر بیٹھ کر کھاؤ.
یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دنیا بڑی ترقی کر گئی، تم کہتے ہو سنت پر عمل کرو، بیٹھ کر زمین پر کھانا کھاؤ، مٹی کے برتن لے کر کھانا کھاؤ، سنت کے مطابق لباس پہنو، سنت کے مطابق تجارت کرو، سنت کے مطابق سارے معاملات کرو، دنیا اپڈیٹ ہو گئی۔ میں کہ تو اس چاند کی بات کرتا ہے جس پر دنیا پہنچ گئی، اور ہم اس آقا کی تعریف کی دعوت دے رہے ہیں کہ جس کے قدموں میں چاند آ گیا تھا، جس نے قدموں پہ چاند کو بلا دیا تھا۔ تو آج بھی اگرچہ 21ویں صدی ہے، نجات ہے تو میرے مصطفیٰ کی تعلیمات کی پیروی میں ہے۔ آج کے جو معاملات آپ کو ارد گرد 4 چفیرے نظر آ رہے ہیں نا، میں اشارہ کر رہا ہوں، بات سمجھ رہے ہوں، یہ کیا آپ سمجھتے ہیں کس وجہ سے؟ آج لبیک لبیک کی صدائیں بڑی لگتی ہیں، اس محفل میں بھی کافی بیٹھے ہوں گے، ہونی چاہیے، مصطفیٰ سے محبت کا حق ہے یہ، لیکن جب مؤذن حی علی الصلاۃ کہتا ہے تب لبیک یا رسول اللہ کیوں نہیں نکلتا؟ یہ میں چوٹیں کر رہا ہوں، اللہ کرے چوٹ لگے۔ مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، اس وجہ لبیک یا رسول اللہ کہاں جاتا ہے؟ ساری دنیا پریشان، کری کو وظیفہ دسو، تنگیاں نہیں مکدیاں، کری کو وظیفہ دسو، گھر دے جھگڑے نہیں مکدے، کاری کو وظیفہ دسو، کاروبار میں برکت ہی ختم ہو گئی، کاری کو وظیفہ دسو، بچے آنکھ ہی نہیں لگ دے۔ میں کہ سب سے بڑا وظیفہ 5 وقت کی نماز میں پڑھتے ہی تو سارے کام کہاں سے ہو گئے؟ تو آج اس محفل سے یہ نیت لے کر اٹھے کہ انشاءاللہ ہم نمازوں کی پابندی کریں، اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔